شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولا علی شیر خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے رشتے کے بارے میں کہا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ سے دریافت کیا کہ علی نے آپ کا رشتہ مانگا ہے، بیٹا آپ کی کیا مرضی ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی بات سن کر شرما گئی۔ انہوں نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابا جان، جیسے آپ کی مرضی ہے میری مرضی بھی وہی ہے، میں آپ کی پسند پر رضامند ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا علی سے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد حضرت محمد نے حضرت علی شیر خدا سے دریافت کیا کہ اے علی، مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے، اس میں آپ کی کیا مرضی ہے؟ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے خدا اور آپ کی مرضی منظور ہے۔ اس طرح آپ نے بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ علامہ مجلسی نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نکاح کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے تھے۔ بیٹی کو رخصت کرتے وقت حضور اکرم نے نصیحت کی، اے بیٹی، حضرت علی سے زیادہ سوالات کی خواہش نہ رکھنا، یہ دنیا کا سب سے بہترین شوہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہا، اے علی، بی بی فاطمہ میری سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی تلخ بات نہ کرنا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے۔ اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ یہ بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی غریب تھے، ان کے گھر میں کوئی زیادہ سامان وغیرہ نہیں تھا، ان کے گھر میں صرف ایک چمڑا ہوا کرتا تھا۔ رات کے وقت میاں اور بیوی وہ چمڑا زمین پر بچھا کر رات بسر کر لیا کرتے تھے۔ دن کے وقت اسی چمڑے میں اونٹ کی گھاس ڈالی جاتی تھی۔ شادی کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے زندگی بسر کرنا ایک مثالی نمونہ پیش کر دیا تھا۔ بی بی فاطمہ گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھیں۔ گھر میں کوئی بھی نوکر یا لونڈی نہیں تھی، آپ خود ہی سارا کام، یعنی گھر میں جھاڑو دینا، کھانا تیار کرنا، بھان اوننا، گھر میں روٹیاں پکانے کے لیے آٹا پیسنا اور اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرنا بھی خود ہی کیا کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ نے اپنے خاوند سے کسی لونڈی کا تذکرہ کبھی نہیں کیا تھا کہ گھر کے سارے کام مجھ سے نہیں ہوتے، بلکہ آپ ہنسی خوشی گھر کے سارے کام کر لیتی تھیں۔ 7 ہجری کو نبی کریم نے اپنی بیٹی کو ایک خادمہ بھیجی تھی جس کا نام فضا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی سیدہ فضا کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یہ معمول تھا کہ گھر کا کام ایک دن بی بی فاطمہ کر لیا کرتی تھیں اور ایک دن فضا گھر کا کام کیا کرتی تھیں۔ اس طرح مل جل کر گھر کا سارا کام کر لیا کرتی تھیں۔ اس طرح فضا کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ میں اس گھر کی خادمہ ہوں۔ خادمہ سے بی بی فاطمہ نے یہ سلوک کر کے ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی تھی۔ حضرت فاطمہ خود پردہ کرتی تھیں اور دوسری عورتوں کو بھی پردہ کرنے کا حکم دیتی تھیں۔ مسجد اور حضرت علی کا گھر آمنے سامنے تھا۔ آپ سلام اللہ علیہا پردے کی بہت ہی پابند تھی۔ بی بی فاطمہ کبھی بھی نماز ادا کرنے یا پھر کسی کام کے سلسلے میں مسجد میں داخل نہ ہوتی تھیں، کیونکہ آپ پردے کا بہت ہی زیادہ خیال کیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ نبی کریم نے ممبر رسول پر بیٹھ کر سب سے یہ سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ جب یہ بات بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا تک گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ عورت کی نظر کسی بھی غیر مرد کی طرف نہ جائے اور نہ کسی مرد کی نظر اس عورت پر پڑے۔ اگر عورت ایسی بن جائے تو اس کے لیے اور اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب بی بی فاطمہ کا یہ جواب نبی کریم کے سامنے پیش کیا گیا تو نبی کریم نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے سچ کہا ہے، کیونکہ بی بی فاطمہ میری ہی تو بیٹی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کر جانے کے بعد بی بی فاطمہ صرف 75 روز تک اس دنیا میں رہیں، پھر اپنے بابا جان کے ساتھ جا ملی، یعنی کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔
علامہ بہاؤالدین کے جامعہ عباسی کے مطابق بی بی فاطمہ کی وفات 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ اس کے مطابق اگر دنوں کا حساب لگایا جائے تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کے وصال کے بعد 100 روز تک زندہ رہی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت امام حسن اور امام حسین کو ساتھ لے کر اپنے ابا جان کی قبر مبارک پر لے گئی تھی۔ وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے فرمانے لگی کہ بیٹا تم دونوں بھائی اپنے بابا جان حضرت علی کے پاس بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی اس وقت مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ گھر تشریف لائیں، پھر آپ نے غسل کیا، کپڑے پہنے اور حضرت جعفر طیار کی بیوی کو بلایا۔ حضرت اسماء سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گئیں تو حضرت فاطمہ نے اسماء علیہ السلام سے کہا کہ میں ایک کچھ دیر کے لیے اپنے حجرے میں لیٹنا چاہتی ہوں، جب تھوڑی سی دیر گزر جائے تو آپ مجھے 3 بار آواز دینا، اگر میں آپ کی آواز کا جواب دوں تو ٹھیک ہے، اگر میں آپ کی آواز کا جواب نہ دوں تو آپ سمجھ لینا کہ میں اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی گئی ہوں، یعنی کہ اس دنیا سے پردہ کر گئی ہوں۔ بعض روایات میں اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ نے اپنے بابا کی جگہ 2 رکعت نماز ادا کی، پھر لیٹ گئیں اور پھر آپ کی روح قبض ہو گئی۔ بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا 2 رکعت نماز ادا کر رہی تھی تو آپ سجدے میں گئی تو سجدے کی حالت میں ہی آپ کی روح قبض ہو گئی تھی۔ الغرض حضرت فاطمہ کی بتائی نصیحت کے مطابق حضرت بی بی اسماء نے حضرت فاطمہ کو آواز دی، اے بی بی فاطمہ، لیکن ان کو آگے سے حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بار بار آوازیں دینے کے بعد بھی حجرے سے کوئی جواب نہیں آتا تو حضرت اسماء حجرے میں داخل ہو کر دیکھتی ہیں تو بی بی فاطمہ کی روح قبض ہو گئی تھی۔ حضرت اسماء سلام اللہ علیہا کو بہت ہی دکھ ہوا، آپ نے خوب رونا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں حضرت علی کے دونوں لختے جگر بھی گھر میں آ جاتے ہیں، دونوں مل کر پکارتے ہیں، اماں اسماء ہماری والدہ محترمہ کہاں ہیں؟ حضرت اسماء سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ آپ کی والدہ محترمہ حجرے میں سوئی ہوئی ہیں۔ جب دونوں امی جان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ محترمہ رخصت ہو گئی ہیں۔ دونوں بیٹے حسن اور حسین روتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ گئے۔ مسجد میں جا کر اپنے بابا جان سے عرض کرنے لگے، ابا جان امی جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بچوں کے یہ لفاظ سن کر حضرت علی پریشان ہو گئے۔ جب انہوں نے گھر آ کر دیکھا تو حضرت اسماء سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی میت کے سرہانے بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ جب حضرت علی میت کے پاس آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرہانے کی طرف دیکھا تو حضرت علی کو وہاں ایک رکا ملا تھا۔ رکے پر لکھا ہوا تھا، اے میرے پیارے شوہر، مجھے خود غسل دینا، حنود کرنا، کفن پہنانا، کفن پہنا کر مجھے رات کی تاریکی میں دفنا کر آنا۔ اس رکے میں یہ بھی درج تھا کہ میں آپ کو خدا کے حوالے کرتی ہوں، میں اپنی تمام پیدا ہونے والی اولاد کو سلام پیش کرتی ہوں۔ جب رات کا وقت ہوا تو بی بی فاطمہ کی نصیحت کے مطابق حضرت علی نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو خود غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی۔ روایت میں ہے کہ بی بی فاطمہ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا تھا۔ مقطع مقاتل میں بیان ہے کہ جب حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دے رہے تھے تو انہوں نے ابو جہل کی ذرہ کا نشان سیدہ فاطمہ کے بازو پر دیکھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس پر پڑی تو حضرت علی کی اچانک چیخ نکل گئی۔ صحیح اور مسلم بخاری میں درج ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا بی بی فاطمہ کو غسل اور کفن دے کر اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے ساتھ رات کی تاریکی میں دفنا آئے۔ بحر الانوار میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ رات کی تاریکی میں راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ حضرت زینب جو اس وقت بہت ہی چھوٹی تھیں، وہ کالا لباس پہنے ہوئے وہ شمع کے سائے میں چل رہی تھیں، جو شمع کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا۔ مودۃ الکبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت علی جب میت کو لے کر جنت البقیع میں گئے تو ایک طرف سے آواز بلند ہوئی اور وہاں ایک قبر نظر آئی جو پہلے سے ہی تیار پڑی تھی۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کی میت کو قبر میں دفن کر کے قبر کو زمین کے برابر کر دیا تھا کہ زمین میں قبر کا نشان بھی پتہ نہ چلے۔ جب حضرت فاطمہ کو قبر میں اتار رہے تھے تو قبر میں سے حضور اکرم کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ نظر آئے۔
سبحان اللہ، جنہوں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی میت کو اپنی پکڑ میں لے لیا تھا۔ دلائل الامائمہ میں یہ بھی بیان ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کی میت کے ساتھ بے ادبی ہونے کا اندیشہ تھا، جس کی وجہ سے بی بی فاطمہ کی 40 قبریں تیار کی گئی تھیں تاکہ اصل قبر کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو۔ مناقب ابن شہر اشوب میں بھی یہی درج ہے کہ 40 قبریں اس لیے بنائی گئی تھیں کہ حضرت فاطمہ کی اصل قبر کے بارے میں کسی کو بھی علم نہ ہو کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کس قبر میں دفن کیا گیا ہے، تاکہ بی بی فاطمہ کی میت کو کوئی بھی اذیت نہ دے سکے۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی لوگوں نے بی بی فاطمہ کی قبر کود کر نماز جنازہ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن حضرت علی شیر خدا سرخ لباس پہنے تلوار لے کر میدان میں آ گئے تھے۔ اس وقت حضرت علی کی زبان پر کف جاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت دیکھ کر لوگ حضرت علی کے سامنے بے بس دکھائی دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے۔